سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا محفوظ فیصلہ کل 12 بجے سنایا جائے گا۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مخصوص نشستوں کا مختصر حکم نامہ سنائیں گے۔ 9 جولائی کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے اور یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 10 اور 11 جولائی کو فل کورٹ کا اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں فل کورٹ بینچ میں شامل تمام ججز نے شرکت کی۔ مشاورت کے بعد 12 جولائی یعنی کل صبح 9 بجے محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے قبل 9 جولائی کو ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی اور سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے دلائل دیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال نے سوال کیا کہ ایک ہی پارٹی سے ڈکلریشن اور کاغذات نامزدگی والا کیا آزاد امیدوار ہوگا؟ آزاد امیدوار نہیں تو کس پارٹی میں جا سکتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں آنے دو۔ اس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر کوئی آزاد امیدوار میری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے تو کیوں منع کروں گا؟ اس پر جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو تو بونس مل گیا، الیکشن میں حصہ لیا نہ سیٹ جیتی، جنہوں نے الیکشن جیتا انہوں نے آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ الیکشن کمیشن نے حقائق لکھے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا درست ہوگا کہنا کہ انتخابات شفاف ہوئے تھے؟ سب معمول کے مطابق تھا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا تو کیا کیس ہوگا؟ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ پھر سپریم کورٹ کو فیصلہ کالعدم قرار دینا ہوگا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے کہ کس پارٹی کو ڈکلیریشن دی۔ حامد رضا نے کیا سنی اتحاد کونسل سے منسلک ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا؟ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ حامد رضا نے تحریک انصاف سے منسلک ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بلے کے نشان کا فیصلہ آنے سے پہلے حامد رضا پی ٹی آئی کے نامزد تھے۔ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس وجہ سے تنازع پیدا ہوا۔ الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ اپنی ذمہ داری مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ دوران سماعت آزاد امیدوار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سے منسلک امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ہمیں آزاد امیدوار مانا جائے گا۔ اس پر جسٹس جمال نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں جن میں تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جمع کرائے گئے ریکارڈ کو گوہر علی خان نے نہیں مانا۔ گوہر علی خان نے کہا الیکشن کمیشن نے مکمل ریکارڈ سپریم کورٹ میں نہیں دیا۔ عدالت نے کہا کیس بہت عام ہے، سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر اٹھائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن خود کو ایک پارٹی ظاہر کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں ادارے ایک باڈی سمجھے جاتے تھے، اب تو الیکشن کمیشن بھی اپنا کیس جیتنے آیا ہے۔ اس سے قبل 2 جولائی کی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس سماعت میں اٹارنی جنرل سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کے وکلاء نے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل منصور اوان نے دلائل میں کہا کہ 2002 اور 2018 میں مخصوص نشستوں سے متعلق ریکارڈ ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق 2002 میں آرٹیکل 51 کو بروئے کار لایا گیا۔ 272 مکمل سیٹیں تھیں، 3 پر انتخابات ملتوی ہوئے، 13 آزاد امیدوار منتخب ہوئے جن میں سے 9 امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے، جس کے بعد مخصوص نشستوں کا فارمولہ 256 نشستوں پر نافذ ہوا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2002 کے انتخابات میں بلوچستان میں 20% آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے، مگر مخصوص نشستوں کے تعین میں آزاد امیدواروں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 2002 میں قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ آرٹیکل 51 کے تحت مخصوص نشستوں کا تعین کیا گیا۔ اسمبلی میں آرٹیکل 51 کا مقصد خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی دینا ہے۔ جو آزاد امیدوار سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں وہ پارٹی کا رکن تصور ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 51 ایک سیاسی جماعت کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو ایک اہم سوال ہے۔ کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے؟ ووٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے خود کو کہا اگر آزاد امیدوار زیادہ ہوں تو کچھ غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آزاد امیدوار اتنی زیادہ تعداد میں آئے کیسے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ آزاد امیدوار بنائے؟ موجودہ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا۔ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے،
کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ اس دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا کسی فریق نے یہ کہا ہے کہ نشستیں خالی رہیں گی؟ ہر فریق کہتا ہے نشستیں ہمیں دی جائیں گی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیصل صدیقی نے کہا تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملتی تو خالی چھوڑ دیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پوچھا، آپ کے مطابق سنی اتحاد کونسل ضمنی الیکشن جیتنے پر پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، اگر سنی اتحاد ضمنی انتخابات میں جیتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا، الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت تصور نہیں کرتا تو پارلیمانی پارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا، اگر آزاد امیدوار کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں تو پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ جسٹس اطہر منیلہ نے کہا، عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے گا۔ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی اور سپریم کورٹ توثیق کر دے۔ چیف جسٹس نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں۔ ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا۔ کچھ ججز دانا ہیں، میں اتنا دانا نہیں۔ پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے پر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آتا ہے تو اس سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مخصوص نشستوں کے اس فیصلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کچھ صحافیوں سمیت یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا۔